آج سے سینکڑوں برس پہلے عرب کے ایک قبیلے میں حاتم طائی نامی شخص پیدا ہوا۔ وہ اتنا سخی تھا کہ اس کی سخاوت کے قصے دنیا بھر میں فیمس تھے۔ اس کے دروازے پر جو شخص بھی آیا اپنی ضرورت پوری کر کے گیا۔ کہتے ہیں کہ اسے ایک گھوڑے سے بہت پیار تھا، گھوڑا بھی اپنے مالک کا وفادار تھا۔ ایک روز آدھی رات کے قریب اس کے گھر میں چند مہمان آ گئے۔ اتفاق کی بات کہ اس وقت حاتم کے پاس اپنے مہمانوں کی دعوت کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اور رات کے وقت اس کا انتظام بھی بہت مشکل تھا۔ حاتم طائی نے اپنا پسندیدہ گھوڑا ذبح کر کے مہمانوں کی دعوت کر ڈالی اور مہمان نوازی کی راج لگ دی۔ ایک مرتبہ اس نے عرب کے سرداروں کی دعوت کی۔ اس روز 40 اونٹ ذبح کیے گئے۔ دعوت ختم ہوئی، سردار آپس میں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ گفتگو حاتم طائی کی سخاوت کے متعلق ہونے لگی۔ ایک سردار نے کہا، حاتم جیسا فراخ دل آج تک پیدا نہیں ہوا اور نہ ہوگا، کیوں نہ یہ سوال حاتم سے کیا جائے۔ ایک سردار نے کہا، چنانچہ حاتم سے پوچھا گیا کہ اس نے اپنے آپ سے زیادہ سخی اور عظیم انسان دیکھا یا سنا ہے؟ حاتم کافی دیر تک سر جھکا کر سوچتا رہا اور پھر مسکرا کر بولا، بہت زیادہ مال و دولت لٹانے کا نام سخاوت نہیں ہے۔ میرے نزدیک سخی اور عظیم انسان وہ ہے جو اپنے بڑے سے بڑے فائدے کے لیے کسی کا چھوٹے سے چھوٹا احسان بھی قبول نہ کرے۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسا شخص دیکھا جس کا دل میرے دل سے بہت بڑا تھا۔ وہ ضرور کسی ملک کا بادشاہ ہوگا جس کے پاس بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ سرداروں نے ایسا ہی سوچا۔ انہوں نے کہا، نہیں دوستو، ایسی کوئی بات نہیں۔ حاتم طائی نے جو جواب دیا، اپنے دماغ کی کھڑکیوں کو کھول کے سننا ہے۔ اس نے کہا، وہ تو ایک لکڑہارا تھا۔ تمام سرداروں نے حیرت سے ایک میزبان کی طرف دیکھا تو حاتم نے کہا کہ ایک روز میں نے سارے شہر کی دعوت کی، مہمانوں کو کھلانے پلانے کے بعد میں جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں میں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا۔ اس نے اپنے سر پر لکڑیوں کا ایک بھاری گٹھڑا اٹھا رکھا تھا جس کے بوجھ سے اس کی کمر جھکی جا رہی تھی۔ اس کے پھٹے پرانے کپڑے پسینے میں بھیگے ہوئے تھے۔ میں نے ترس کھا کر اس کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا، بابا جی، میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے اس کے سر سے بوجھ اتارنے کے لیے اپنے ہاتھ بڑھائے تو وہ فوراً پیچھے ہٹا اور کہا، پھر اس نے اپنا بوجھ زمین پر رکھا اور کہنے لگا، انسان کو اپنا بوجھ خود سنبھالنا چاہیے۔ لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر تو صرف قبر کی طرف جایا جاتا ہے، مگر بابا جی آپ اس عمر میں اتنی محنت کیوں کر رہے ہیں؟ یہ حاتم طائی نے اس سے سوال پوچھا تو اس بابا جی نے کہا، تو پھر مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اس غیرت مند لکڑہارے نے مسکراتے ہوئے پوچھا اس سے، تو اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا کہ آپ کے شہر میں تو حاتم طائی رہتا ہے، وہ سینکڑوں انسانوں کو ہر روز کھانا کھلاتا ہے، آپ اس کے دروازے پر کیوں نہیں جاتے؟ یہ سن کر لکڑہارے نے گھور کر حاتم طائی کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ اور بڑی بے نیازی سے کہا کہ حاتم کے 2 ہاتھ ہیں، خدا نے مجھے بھی 2 ہاتھ عطا فرمائے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ میں اس کی کمائی ہوئی روٹی کھاؤں۔ کسی کا احسان اٹھانے سے بہتر ہے کہ میں بے جان لکڑیوں کا گٹھا اپنے سر پہ اٹھا لوں۔ یہ بات جب حاتم طائی نے کہی تو سب سردار حیران ہو کر حاتم کو دیکھنے لگے۔ تو حاتم نے کہا کہ وہ غریب انسان مجھ سے بڑے دل کا مالک ہے۔ دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ دوسروں پر ڈیپینڈ کرنے کی بجائے اپنے ہاتھ سے رزق کمانا باعث عزت ہے۔ اگر آپ بھی اس وقت یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی آپ کے منہ میں آ کے ٹھونسے گا، یا آپ بھی اگر چپ بیٹھے ہو تو کوئی آپ کے خلاف کمپین لانچ کرے، کوئی آپ کے حق میں بولے گا اور آپ کو ریلیف دے گا، تو یہ آپ کی خامی خیالی ہے۔ اپنے اوپر انحصار کریں اور کھڑے ہوں اور بتائیں کہ ہم ہاتھ سے کما سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو 2 ہاتھ دیا، اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے۔ اگر انڈیا چاند پہ پہنچ سکتا ہے تو اللہ نے بھی آپ کو ذہن دیا ہے۔ اس طریقے سے کریٹو تھنکنگ کو لانچ کریں اور دیکھیں کہ ہم کیسے آگے جا سکتے ہیں۔ تو بیٹھے مت رہیے، کسی نے آپ کی تقدیر کا فیصلہ نہیں کرنا، آپ نے خود کرنا ہے، ورنہ کیڑے مکوڑوں کی طرح رینگتے رہو گے۔ بہت شکریہ۔